کہ ایک بادشاہ تھا، وہ سمندری سفر میں روانہ ہوا تو ایک غلام اس کے ساتھ بیٹھا، تو جب وہ کشتی ڈولتی تھی، ہچکولے کھاتی تھی تو وہ چیخے مارتا تھا، تو کشتی والوں کا سکون برباد ہو گیا۔ ایک دانا شخص تھا، اس نے کہا بادشاہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کرواؤں؟ اس نے کہا یہ تو کمال مہربانی ہوگی۔ تو اس نے دو نوجوانوں کو کہا کہ اس کو ذرا ہاتھوں سے پاؤں سے پکڑ کر کے پانی میں غوطے دو، تو اس کو پانی میں پھینکا، جب وہ ڈوبنے لگا نکالا اور کشتی میں بٹھایا، وہ چپ کر کے بیٹھ گیا، اب کوئی چیختا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اے دانا شخص، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ شخص کو آپ نے کیسے چپ کروا دیا؟ کہا بادشاہ دریا میں غرق ہونے کی تکلیف کو نہیں جانتا تھا، اس لیے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی اس کو۔ اب اس نے وہ غرق ہونے کی تکلیف دیکھ لی، اب کشتی کی سلامتی کی اس کو قدر ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، آپ دیکھیں کہ اس سے نیچے کتنے لوگ بستے ہیں۔ جب آپ نیچے فرشت دیکھیں گے جو بیچارے نانے شبینہ کو ترستے ہیں، اگر مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے اور میں جو ہے وہ اس تکلیف میں ناشکری کرنے بیٹھ جاتا ہوں، تو میاں وہ لوگ بھی ہیں جو بیچارے اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، جن کی عیدیں بھی جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر گزرتی، وہ کئی سالوں کے اندر وہاں اذیت میں مبتلا ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے تو کہیں گے مالک میں جس حال میں ہوں اس پہ تیرا شکر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد نکل رہا تھا تو میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے، تو یہ شروع سے ہوتا آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں جا رہا تھا اور میری حالت یہ تھی کہ میں جوتا خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، تو میں دل میں شکوہ گناہ تھا کہ اتنا بڑا لوگ تجھے امام سمجھتے ہیں اور تیری یہ مالی پوزیشن کہ جوتے بھی نہیں خرید سکتا۔ تو آگے میں نے دیکھا ایک شخص تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ رینگتا ہوا آ رہا تھا، میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا، مالک شکر ہے تو نے پاؤں تو عطا کیے، جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہو جائیں گے۔ تو جو میسر ہے اس کی قدر سیکھو، جو میسر نہیں ہے اس کی جلن میں اپنے آپ کو جلانے کی کوشش نہ کرو، تو زندگی سوکھی ہو جائے گی۔ یہ ضابطہ میرے حضور نے دیا، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کی عادت ڈالو، تم سکھی ہو جاؤ گے، تم پریشان نہیں ہوگے۔ لیکن اگر شوق ہو تمہیں اوپر دیکھنے کا تو فرمایا پھر دین میں جو اپنے سے اوپر ہیں ان کو دیکھو، کہ میں تو یار صرف 5 پڑھتا ہوں، یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، میں تو صرف رمضان کے فرض روزے رکھتا ہوں اور یہ ہر ماہ نفلی بھی رکھتا ہے، میں تو صرف زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ صدقات و خیرات بھی کثرت سے کرتا ہے، یہ لوگوں کے کام بھی آتا ہے، دکھیوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو پھر ان کو دیکھو گے تو پھر تمہارے عمل میں قوت پیدا ہوگی۔ اوپر دیکھنے کا شوق آ جائے تو دین میں جو اوپر ہے ان کو دیکھو، ورنہ نیچے دیکھو، نیچے دیکھو گے زندگی سوکھی رہے گی۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تو زندگی سوکھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نیچے دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر سنو، میں تو کہتا ہوتا ہوں یہ ٹینشن فری حدیث ہے۔ سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ زندگی سوکھی کر دیتی ہے یہ حدیث پاک۔ تو جو اللہ نے دیا مالک تیرا شکر ہے، یہ تھوڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں فہم و ادراک کی دولتیں دی ہیں، ہمیں شعور اور خرد عطا کیے ہیں۔ کتنی مخلوقات ہیں جو سارا دن شدت کی گرمی میں بوجھ اٹھاتی ہیں اور چارہ جا کے جو ہے وہ باہر سے لے رہی ہوتی ہیں، وہ بھی تو تیری مخلوقات ہیں۔ تو نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور میں اور آپ تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ نے محمد عربی کا غلام بنایا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرا مقدر ہے، یہ آپ کا مقدر ہے۔ جس کے لیے نبی آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، لوگ راہیں تکتے رہے، منتظر رہے، صدیوں انتظار کرتے رہے، لیکن ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا۔ آنکھ کھولی، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے اذان دیتے ہوئے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی، تو جتنا بھی شکر ادا کرے تھوڑا، تو لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیر کی چابی بنے اور شر کا تالا بنے۔
ومن حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے. یہ اگر وہ اختیار کر لے، اپنی زندگی کے بے مقصد کاموں کو ترک کر دے، تو اسلام کا حقیقی حسن، جمال اور نور نصیب ہو جائے گا. صبح سے لے کر شام تک آج ہی آپ جو جو کام کرتے ہیں اس میں آپ روز لکھ لیں کہ یہ میرے کام جو ہیں آج میں نے صبح سے لے کر شام تک کیے ہیں، ان میں سے کون سے کام تھے جس میں میرے دین اور میری دنیا کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا، تو اس کام کو منہا کر دیں. اگلے دن وہ کام کریں کہ جو آج آپ نے منہا کیے تھے جو ان کے علاوہ ہیں، اور کوئی نئے کام اگلے دن آپ کے معمولات میں ہوں گے تو اس میں آپ تجزیہ کریں کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جو بے مقصد تھے. یہاں 1.5 گھنٹہ میں حمام پہ بیٹھا ہوں، کیا مقصد تھا میرا؟ یہاں پھٹے کے اوپر جو ہے وہ 2 گھنٹے بیٹھا ہوں، کیا مقصد تھا میرا؟ یہاں نماز کے بعد باہر کھڑے ہو کر کے 15 منٹ میں جو ہے وہ نمازیوں کے ساتھ غیبت کر کے ساری نماز کا نور ضائع کیا ہے، کیا فائدہ تھا اس کا؟ تو ایک ایک اپنے لمحے کو جو ہے وہ حساب میں رکھیں، اور بے شک لکھ لیں آپ، اور اس میں جو فضول تھے اس کو ان کو کاٹ دیں کہ کل یہ نہیں کروں گا. اگلے دن کے معمولات ہوں گے، آپ صرف 10 دن ایسا کریں، صرف 10 دن. 10 دنوں کے بعد جو آپ کے پاس فہرست ہوگی اس کو اختیار کریں. آپ کو زندگی گزارنے کا لطف نہ آیا تو مجھے بتانا. ہمارے بہت سارے کام جو ہیں وہ بے مقصد ہیں. جو اگر سوئے تو پھر سوئے ہی رہے. کتنا وجود کو نیند چاہیے آپ طے کر لیں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ ایک صحت مند وجود کو کتنی نیند چاہیے، ایک بیمار وجود کو کتنی نیند چاہیے، مجھے کتنی دیر تک لیٹنا چاہیے، کتنی دیر تک مجھے جو ہے وہ چلنا چاہیے، کتنی دیر تک مجھے بیٹھنا چاہیے، کتنی دیر تک مجھے پڑھنا چاہیے. تو میں اس پہ غور کروں، تدبر کروں. بہت ساری ایسی سوچیں ہیں جو ایسی دماغ میں چلتی رہتی ہے، تو بہت سارا وقت ہمارا اس پہ برباد ہو جاتا ہے. بے مقصد چیزوں پہ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آگے 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 بڑھتے، پھر یہ بھی سمجھ نہیں آتی سوچ شروع کہاں سے ہوئی تھی، اب پہنچ کدھر گئے ہیں، تو کہاں سے کہاں چلتے رہے. تو یہ زندگی میں مراحل آتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں زندگی کو منظم مرتب کرنا چاہیں تو یہ حدیث رہنما ہے، اور اس حدیث سے زندگی کا حقیقی لطف تمہارے سامنے آ جائے گا. تو ہم دیکھیں، ہم تو جو ہے وہ سوٹ بدلنا ہو تو اس میں 15 منٹ لگ جاتے ہیں پہ کون سا لیں اور کون سا دیں. تو کتنا وقت ہم نے ضائع کیا. بلکہ میں کہتا ہوں یہ جو فون ہے نا جو سنتے ہیں، اس میں ہور سنا نکال دے تو کتنا وقت بچ جاتا ہے. بات تو 1.5 منٹ کی ہوتی ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، جو میسج دینا اگلے نے سن لیا، بات ختم. ہور سنا، پھر اس نے اور کوئی بات سنا دے گا، ہور سنا. تو یہ 6 مرتبہ ایک مرتبہ کال کرتے ہوئے ہم ہور سنا میں وقت ضائع کرتے ہیں. پیسہ بھی ضائع ہوا، وقت بھی ضائع ہوا، اپنا بھی ہوا، اس کا بھی ہوا. تو اگر اس کو نکال دیں اپنے وقت سے، بے مقصد ایک لمحے کو بھی ضائع نہ ہونے دے، یہ اسلام کا حقیقی حسن ہے. معاشرت کے دکھ بانٹنے چاہیے، لیکن دکھ بانٹنے کے نام سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے کسی کے لیے اذیت کا سامان ہو. تو کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا اہتمام کر دینا، اور جہیز کی رسم بہر صورت جاری ہے اس کے خلاف ہمیں عملی کوشش کرنی چاہیے. اور سر دست اگر یہ ختم نہیں ہو پا رہی تو ہم اتنی دیر تک اس کوشش کو جاری رکھیں کہ ہم غریبوں کی بیٹیاں ان کی دہلیز سے جو ہے وہ پیا گھر بھیجنے کا اہتمام کریں. لیکن یہ مہربانی کریں کہ غریب کی بیٹی کا تماشا نہ بنائیں اور ان کو اخباروں کی زینت نہ بنائیں. چپکے سے، تنہائی سے ان کی مدد کریں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز سے کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ پہنچی.
تو کہا ایسے شخص کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے اور پھنسے ہوئے لوگوں کی گردن چھڑائی جائے، غلاموں کی آزادی کے سامان کیے جائے، مقروضوں کا قرض اتارا جائے، دکھیوں کے دکھ دور کرنے کے لیے کوشش کی جائے، یہ مشکل گھاٹی ہے۔ چونکہ نمائش تو ہم لگا سکتے ہیں اور اس سے میڈیا پر بھی خبریں آ جائیں گی، تشہیر بھی ہو جائے گی، اخبارات میں تصویریں بھی چھپ جائیں گی، لیکن مخفی انداز سے کہ کسی دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ نفس کے اوپر بہت زیادہ شاق ہے۔ اس لیے کہا کہ مشکل گھاٹی یہ نہیں چڑھتا، اور مشکل گھاٹی ہے کیا؟ فکو رقبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا دینا ہے۔ جب خود فاقہ کشی کا ڈر ہو، خود جب یہ خوف ہو کہ مارکیٹ میں یہ چیز دستیاب نہیں ہے اور اگر میں نے دوسروں کو دیا تو میں خود بھی فاقہ کاٹ سکتا ہوں، تو اس کو یوم مسغبہ، بھوک کا دن کہتے ہیں۔ تو تکلیف کے دن، مشقت کے دن، بھوک کی شدت میں کسی کو کھانا کھلانا ہے۔ یتیمن ذا مقربہ، کسی قریبی یتیم کو، یہاں ذا مقربہ فرمایا گیا، علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ قریبی یتیم کی بندہ مدد کرتا ہے، وہ بھتیجا ہو، وہ بھانجا ہو، تو معاشرے سے داد بھی نہیں ملتی، لوگ کہتے ہیں اپنوں کی ہی مدد کر رہا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو قریبی عزیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ مجلس سجا کے اور جو ہے وہ فوٹوگرافر بلا کر دوسرے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اپنے بھتیجے اور بھانجے کی تصویر تو اخبار میں لگوانے سے رہے۔ تو وہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب یہ ہے کہ نیکی کر اخبار میں ڈال، تو نیکی کر چینل میں ڈال۔ تو اب وہ اپنے قریبی رشتہ دار کی، بھانجے کی، بھتیجے کی تصویر تو کوئی لگوانے سے رہا، تو ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور جہاں سے داد ملنا ہوتی ہے وہاں مدد کی جاتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ مشکل گھاٹی یہ ہے کہ جو قریبی یتیم ہے اس کی مدد کی جائے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو تم سے ناراض ہو، جو ناراض ہے تم سے، اس کو اگر صدقہ کیا جائے تو وہ بہتر صدقہ ہے، اس لیے کہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے ہم کیا شریک کو پالیں جو ہمارا جو ہے وہ خاندانی طور پہ ہماری مخالفت میں ہے، ہم اس کی مدد کریں؟ تو میاں وہ اگر پھنس گیا ہے مصیبت میں تو ہاں اس کی مدد کرو۔ یہ نفس پہ شاق بہت ہوگا، نفس اس کی اجازت تمہیں نہیں دے گا، لیکن جب تم اس کی مدد کرو گے عرش کا رب راضی بڑا ہوگا۔ تو یہ بہترین صدقہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کی مدد کی جائے جو تم سے ناراض بھی ہو۔ اسلام اپنی حیت میں پرامن دین ہے اور اپنے ماننے والوں کو امن سکھاتا ہے، لیکن اگر کوئی شر کرے، کوئی فساد کرے تو اسلام پھر اس کی گردن بھی توڑتا ہے، لیکن اس کے لیے ضابطے مقرر کیے، اس کے لیے قوانین وضع کیے، اور اس کے لیے اسلام نے کوشش کی کہ شر جو ہے وہ بہت جلدی مٹ جائے۔ تو یہ اسلام کی روشن اور تابناک تاریخ ہے، تو اس تاریخ کو کبھی بھی جو ہے وہ مسلمان داغدار نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن غیر مسلموں نے جب مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے بدنام کرنے کے لیے مستشرقین کی سازشوں نے کام کیا، تو پھر مختلف ادوار کے اندر خوارج اسلام کے چہرے کو مسخ کرتے رہے، اور وہ الزام اسلام پہ آتا رہا۔ علماء حق نے ہر دور میں کہا کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر انبوہ انسانی میں کچھ لوگ گھس کر کے بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، اور پھر انسانوں کے جسموں کے لوتھڑے دیواروں سے چپک جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ تڑپ کے جان دے دیتے ہیں، مائیں رو رو کے اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں اور خود بھی جان دے رہی ہوتی ہیں، اور یہ وہ لمحے ہوتے ہیں کہ انسانیت کا سر بھی شرم سے جھک جاتا ہے۔ لیکن وہ کتنا بد نصیب شخص ہے جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔
اب اگر اس شخص کے لیے کسی شخص کے دل میں نرم گوشہ ہے تو اس کا بھی اسلام سے کیا تعلق باقی رہ جاتا ہے؟ انسانوں کے لوتھڑے اور انسانیت کا کشت و خون مساجد کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر، بازاروں کے اندر، چوراہوں اور چوکوں کے اندر اور مزاروں پہ بے بس اور مجبور انسانوں کے اندر گھس کر کے بم بلاسٹ کر دینا، اور پھر جو اس کی وکالت بھی کرتے ہیں ان کا بھی دین سے کیا تعلق رہ جاتا ہے؟ تو پاک فوج نے جو رد فساد کے نام سے آپریشن شروع کیا ہے، ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں اور پاک فوج کو یقین بھی دلاتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ تمام طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، تاجر ہیں، وکلاء ہیں، ڈاکٹر ہیں، علماء ہیں، عوام ہے، تمام لوگ فوج کے ساتھ ہیں اور شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ قوم یکسو ہے۔ اب قوم بہت زیادہ تنگ آ چکی ہے کہ ہر دن کوئی نیا دھماکہ ہوتا ہے اور لاشیں اٹھا اٹھا کے ہم تھک گئے ہیں۔ تو پاک فوج نے یہ جو اقدام اٹھایا ہے، ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ بلا امتیاز کیا جائے اور اس میں سہولت کار بھی پکڑے جائیں، وہ جتنے ہی معتبر کیوں نہ ہوں اور جس بھی طبقہ زندگی سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، جو دہشت گردوں کا سہولت کار ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں شمار کیا جائے۔ جب جو ہے وہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی پالیسی چھوڑی تھی تو وہاں وزیرستان میں امن آیا تھا، تو یہاں بھی سہولت کار جس روپ میں بھی ہوں ان کو پکڑا جائے اور ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور تمام مسالک کے علماء سے باقاعدہ فتویٰ لے کر کے میڈیا پر مشتہر کیا جائے، اور جو اس سے گریزاں ہو اس کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے تاکہ دہشت گردی کی روک تھام کی جائے۔ اگر نرسریاں قائم رہیں اور ان کی سپورٹ جاری رہی تو پھر آپ 10 مارو گے تو 15 اور پیدا ہو جائیں گے، تو پھر ساری زندگی یہی کام کرتے رہیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کی جڑ اکھیڑنی چاہیے، اور جب جڑ اکھڑ جائے گی تو نئی پنیری نہیں نشو و نما پا سکے گی۔ اس لیے جہاں سے یہ دہشت گرد تیار ہوتے ہیں، جو فکر ان کو تیار کرتی ہے، اس فکر کے خلاف بھی جہاد ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ ان نرسریوں کو بھی کچلنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ دوبارہ پاکستان کے اندر ایسی فضا پیدا نہ ہو۔ روز روز آپریشن لانچ کریں گے اور پھر جب ان کو ادھورا چھوڑ دیں گے تو پھر نئی پنیری آ جائے گی اور پھر وہ منظم ہو کر کے پھر دوبارہ حملہ آور ہو جائیں گے، تو ہمیں اس سے جان چھڑانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ پاک فوج کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں، کچھ لوگ بات بھی کرتے ہیں۔ کسی سے کہو نا کہ آؤ یار اللہ کی دہلیز پہ آ جاؤ، 5 گانا نماز معمول بنا لو، تو کئی صاحب کہتے ہیں جناب میں 2 سال میرے رہ گئے ہیں، پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لینی ہے، پھر اس کے بعد میں نے حج کرنا ہے، پھر اس کے بعد بس میں ہوں گا، مسجد ہوگی، انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ یہ میرے ساتھ واقع ہوا، ایک صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ اللہ اکبر! پھر نہ ریٹائرمنٹ ہوئی، نہ کچھ ملا، نہ حج کی توفیق ملی، نہ وہ ہوا، نہ مسجد ہوئی۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ ٹائم ٹیبل دے رہا ہے، 2 سال، پھر اس کے بعد حج پہ جاؤں گا، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی۔ کیسی بات ہے؟ یہ وہ بندہ ٹائم ٹیبل دے رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے۔ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مت سمجھے کہ میری زندگی بڑی ہے۔ اللہ سے دعا کرے لمبی زندگی کی، اللہ لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، لیکن اعتماد نہ کرے اگلا لمحہ کہاں ہے میرا کوئی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے۔ تو پھر توبہ میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے حضور رجوع لانا چاہیے، اچھے اعمال کو بجا لانے کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے، جلدی جلدی اپنے دامن سے گناہ جھاڑ دینے چاہیے، اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس سچے دل سے اللہ کے حضور آ جانا ہی کافی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المحجوب میں یہ روایت لائے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو پھر ایک بزرگ کا قول لاتے ہیں، کہا یہ تو ٹھیک ہے جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی،
وہ بزرگ فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے توبہ کی وہ بخشا گیا، جس نے توبہ کی اس کی توبہ قبول کر لی گئی، بلکہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے قبول کرنا تھا، بخشنا تھا، اس کو توبہ کی توفیق دیتے، اپنے در پہ بلایا اسے جسے معاف کرنا تھا۔ کوئی آپ کا باغی ہو، کوئی میرا باغی ہو، تو میں اس کو خود پیغام بھیجوں کہ آ جانا، تو پھر وہ آئے اور میں معاف نہ کروں تو پھر سارے کہیں گے یار تو عجیب بے مروت ہے، خود بلا کے اب معاف نہیں کر رہا۔ تو میاں جب میں نے اس کو میسج بھیجا ہے، میں نے اس کو پیغام بھیجا ہے کہ اس کو کہو آ جائے، تو جب یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں معاف کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں نے بلایا ہے نا۔ تو دوسرے لفظوں میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ صوفی کہتے ہیں نہیں، معاف کر دیا تھا تو تب بلایا ہے۔ تو اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس کے حضور آ جانا ہی یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کی جو مہلت ہمیں میسر آئی ہے، اس مہلت کو غنیمت سمجھنے کی توفیق دے۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے اور آج وہ قبروں کا رزق ہیں۔ آپ دیکھیں اپنی دوستیوں میں، بچپن سے لے کے اب تک دیکھیں، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں، کتنے لوگ تھے کہ جو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے رشتہ داریوں میں دیکھ لیں، ہمارے اعزاء و اقرباء میں دیکھ لیں، ہم سے چھوٹی عمر کے لوگ بھی تھے، آج وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ تو ہم تو کوئی پرمٹ کٹوا کے نہیں آئے کہ ہم جو ہے وہ سب سے آخر میں جانا ہے، اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ جو ہے وہ ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے اپنی آخرت کی تیاری کریں، جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یہ اس کا شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں اچھائیوں کی طرف راغب کیا۔ ہم میں سے کوئی ہی بد نصیب ہوگا جس کو نماز نصیب نہیں ہے، ہم میں سے زیادہ لوگ ہوں گے جن کو 5 گانا نماز نصیب ہے، سجدوں کی توفیق نصیب ہے۔ اب جو کمیاں کوتاہیاں دیگر زندگی میں ہیں ان کو دور کریں، اپنے رزق کو پاک کریں، رزق 100% پاک کرنے کی کوشش کریں۔ رزق اگر ناپاک ہے تو پھر باطن کبھی روشن نہیں ہو سکتا، باطن میں کبھی بھی اجالے نہیں ہو سکتے اگر رزق پاک نہیں ہے، دعائیں قبول ہی نہیں ہو سکتی اگر رزق پاک نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کاٹ کے آتا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور یمد یدیہ، اور اپنے ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعا مانگتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اے اللہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس حرام، اور اس کو غذا بھی حرام کی دی گئی، جو بدن پلا ہے وہ حرام کی غذاؤں سے پلا ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ قبولیت کے لیے شرط ہے کہ رزق پاک ہو، رزق کی پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا رکھی گئی ہے، اگر والدین راضی نہیں ہیں تو پھر رب کی رضا نصیب نہیں ہوگی۔ ہاں صرف والدین اگر اللہ کے حکموں کو توڑنے کا کہیں تو ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، باقی امور میں ان کی بات تسلیم کی جائے گی، اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کریں، نگاہوں کی پاکیزگی عبادتوں میں سرور کا باعث اور سبب ہے، اور نگاہوں کی غلاظت سے عبادت کا سرور چھن جاتا ہے۔ دور موجود کے فتنوں میں سے یہ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ بن کے ہمارے سامنے آیا ہے، بالخصوص نوجوانوں کی زندگی کی ساری لطافتیں چھین لی ہیں اس نے، اور جس کے نتیجے کے اندر وہ حقیقی لذت جو عبادات کی، ذکر و فکر کی نصیب ہونی چاہیے تھی، اس سے موجودہ نسل جو ہے وہ بالکل دور ہو گئی۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدوں کا سرور کیا ہوتا ہے، سحری کے جاگنے کا لطف کیا ہے، اللہ اکبر، رب کے حضور آنسو بہانے کا سرور کیا ہے۔ تو اپنی نظر کی پاکیزگی کا خیال اور لحاظ رکھیں، اس کا نتیجہ یقیناً عبادات کے اندر سرور کی صورت کے اندر برآمد ہوگا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جس نے تخم عمل ڈال لی ہے، کل کٹائی کے موسم میں کچھ کاٹ لے گا، اور جو کسان بوائی کے موسم میں
مٹی سے مٹی نہیں ہوتا بلکہ کلف لگے لباس پہن کے گھومتا پھرتا ہے، نہ کبھی کھیتی میں گیا، نہ کبھی بیج ڈالا، نہ کبھی پانی دیا، نہ کبھی جڑی بوٹیاں تلف کی، تو کٹائی کے موسم میں وہ کچھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ دنیا کھیل کود نہیں ہے، یہاں ہم کھیلنے کودنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں کچھ کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہت تھوڑا وقت ہمیں ملا ہے، 60 سال 50 سال 70 سال کیا وقت ہوتا ہے؟ وہ میرا ایک دوست نکال رہا تھا کہ 60 سال اگر زندگی ہے 50 سال تو اس میں 8 گھنٹے روز سونا ہو تو اگر 45 سال زندگی ہے تو 15 سال تو یہ نکل گئے، باقی 30 سال بچے۔ تو اس طرح 8-10 سال بچپن کے جو مدہوشی کے تقریباً ہیں وہ بھی گزر گئے، پھر روز 2-3 مرتبہ واش روم میں جانا پڑتا ہے، تو 13 سال اس نے نکالے تھے۔ یہ بڑے سال تمہارے پاس ہیں تو 13 سال ہیں، یہ ہے کل ٹوٹل زندگی۔ اب اس زندگی کو کہاں لگاتے ہو؟ اب اس زندگی کو کھا گیا سوشل میڈیا۔ یہ 13 سالہ جو زندگی بچی تھی، نمازوں کے اوقات بھی یہ کھا گیا، باقی اوقات بھی یہ کھا گیا، اور ہمارے پلے رہا کیا؟ پھر جب جائیں گے کیا خالی ہاتھ جائیں گے؟ آئیے اپنی زندگی کو، بالخصوص جوانوں کو میں کہتا ہوں، بڑے قیمتی لمحے ہیں جوانی کے۔ بڑھاپے میں بھی سجدوں کی توفیق مل جائے تو بڑی بات ہے، لیکن جوانی میں جو سجدوں کا سرور ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ تہجد کا لطف بڑھاپے میں بھی بہت ہے، لیکن اگر جوانی میں سحری کے وقت اٹھ کے ایک جوان جب بستر کو چھوڑ کر کے مصلی بچھاتا ہے، عرش جھوم اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر! آج ہر بندے کو شکایت ہے ہمارے گھر میں بھوت آ گیا، جادو آ گیا، ٹونا آ گیا، سایہ ہو گیا، بدروحیں آ گئیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ مجھے بتاؤ، جس گھر کی صبح کا آغاز ایسے ہوتا ہوگا، اس گھر میں کوئی جادو آ سکتا ہے؟ کوئی بدروح آ سکتی ہے؟ وہاں تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ پھر تمہیں کسی ملنگ بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر اتوار کو چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کہیں یہاں تعویذ پڑے ہیں، یہاں تعویذ پڑے ہیں۔ ہر وقت اسی چکر سے نکل ہی نہیں پاؤ گے، ساری زندگی وہم میں گزار دو گے۔ لیکن اگر تم سجدوں سے اپنی زندگی کو آباد کر لو گے، جب صبح اٹھو گے، جب نکلو گے گھر سے، تمہارے ساتھ رحمتوں کے فرشتے چل رہے ہوں گے۔ تو اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال دو۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب، 70 ماؤں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی ایک نگاہ ایک طرف۔ اللہ اکبر! کتنے کتنے نکمے اور کتنے کتنے سرکش، متکبر اور کتنے کتنے بدکار، لیکن اللہ ان کا رزق نہیں روکتا، ان کا پانی نہیں روکتا، ان کی آکسیجن نہیں روکتا۔ وہ اگر چاہ لے کہ میں ان کو مجبور کر دوں تو 1 سیکنڈ بھی نہ کوئی نکال سکے۔ انسان اتنا مجبور ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اندر والا سانس باہر نہ آئے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ باہر والا سانس اندر نہ جا سکے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ نظام انہضام ٹھیک نہ رہے، کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اتر سکے تو کیا کر سکتا ہے؟ اس کا پیشاب رک جائے تو اس کو دن کو تارے نظر آ جاتے ہیں۔ انسان تو ہے کیا؟ تجھے ناز کس بات پہ ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہے؟ تیرے پاس ہے کیا؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، صحت، وہ چیز تو بتا کہ جس پہ تجھے ناز ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر تو ایک قدم نہیں چل سکتا، تو سانس نہیں لے سکتا، تو پھر ناز کس بات پہ، غرور کس بات پہ ہے؟ اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ گیا جس نے تجھے زندگی دی، اسی کی دہلیز سے بغاوت کر گیا جس نے تجھے تخلیق کیا، اسی کے حکموں کو توڑ رہا ہے جو تجھے زندگی کی ساری بہاریں بہم پہنچا رہا ہے۔ 5 مرتبہ آواز آتی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، تو نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ لیکن صبح جب اٹھتا ہے تیرا رزق بند نہیں ہوا ہوتا، تجھے ناشتہ اسی طرح ملتا ہے، تجھے آکسیجن تازہ ملتی ہے، تجھے نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ بتا کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جس طرح تیرا رب ہے؟ ما غرک بربک الکریم، وہ شے کون سی ہے جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا؟ تو آجا پلٹ کے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اسی عنوان کو موضوع سخن بنایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا اس مفہوم میں ہے کہ بندہ ڈرتا ہے کہ مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹھ نہ جائے، میری زندگی کا سارا حسن اس کی رضا سے ہے، اور اگر وہ روٹھ گیا تو میرے پلے رہے گا کیا؟
دیکھیے جب اللہ روٹھتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اللہ ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں ہوتا کہ فلاں میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، چاند کو منع نہیں کیا جاتا فلاں کے آنگن میں چاندنی نہیں بکھیرنی، آکسیجن روک دی نہیں جاتی، کھانے روک نہیں دیے جاتے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے، اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں، تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے، تو کون ہے؟ تو بھاگتا ہوا جائے۔ یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، آج کل تو وہ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، جی مجھے فلاں نے بلایا ہے، تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں فلاں نے بلایا، تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نا، او میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں، تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی، اس نے روک دیا ہے راستے میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تمہیں بلاتا نہیں، اس قابل نہیں سمجھا گیا، کیونکہ تو نے اس کے حکموں سے منہ موڑا، اس کی فرما برداری کو چھوڑا، تو پھر اس نے بھی تجھے راندہ درگاہ کر دیا، اور بھٹکتا پھر سویر سے لے کر شام تک کس کس کو سیلوٹ کرتا ہے، لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی سجدہ ریزیاں نہیں کرتا، اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت تھی تو وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق، چھین لی جاتی ہے توفیق۔ تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھینے، ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدے نصیب کرے۔ تو کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اکبر، یعنی اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضگی سے ڈر جاؤ، کہیں وہ روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ نادیدہ ہاتھوں نے، مخفی قوتوں نے عراق کی جنگ کے بعد جب بغداد کو اجاڑا، تکریت کو اجاڑا، موصل کو اجاڑا، تو پوری دنیا کے اوپر ان پر لعن و نفری کی گئی کہ تم نے یہ کیا کیا۔ تو پھر انہوں نے ایک نیا حربہ استعمال کیا کہ اس طرح کرو کہ ان کو آپس میں لڑا دو، خون بھی ان کا بہے، قاتل بھی یہ ہوں، مقتول بھی یہ ہوں، اور حملہ کرنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو، اور حملے کا شکار ہونے والا بھی کلمہ پڑھ کے جان دے رہا ہو، اور ان پر دہشت گردی کا الزام بھی لگے، اور پھر ایسے تانے بانے بنو کہ سرمایہ بھی انہی کا خرچ ہو، انہی کے تیل کے کنویں اور انہی کی بھڑکتی ہوئی آگ پر وہ تیل ڈالا جائے۔ اور آج پوری دنیا امن سے بس رہی ہے، پوری دنیا کے ممالک چین سے، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اور مسلمان ممالک آتش و آہن کی زد پر ہے، اور ہمارے خون سے پوری کائنات لالازار بنی ہوئی ہے، رنگین ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور یہ قصور ہے منبر و محراب کے ان لوگوں کا کہ جو فہم و ادراک سے عاری تھے۔ یہ خود کچھ جیکٹ جس بچے نے پہنی ہے، اس کو کس نے پہنائی؟ اس کو جنت کا نقشہ کس نے سمجھایا کہ اس طرح تیرے لیے حوریں منتظر کھڑی ہیں، اور جو ہے وہ تو سیدھا جنت کا راہی ہے، اور تیرے لیے فرشتے منتظر کھڑے ہیں؟ تو یہ منبر و محراب کے وارثوں کا کیا دھرا تھا، جو دین کا فہم نہیں رکھتے تھے، دین کا ادراک نہیں رکھتے تھے، اور نادیدہ ہاتھوں کے کھلونے بن گئے، اور انہوں نے بچوں کو، نو عمر لڑکوں کو جو ہے وہ اس کا شکار کر دیا، اور پھر کیا ہوا کہ پورا ملک جو ہے وہ خون میں نہا گیا۔ 1 لاکھ کے قریب اس جنگ کا لقمہ بن گئے ہیں پاکستان کے لوگ، اور یہ اب جو نئی لہر آئی ہے اس میں بھی اب دیکھیے کہ بازاروں، چوراہوں سے لے کر مزاروں تک یہ سلسلہ پھیل گیا ہے۔ کیا ہم اسی حالت میں رہیں گے اور یوں ہی
ہمیں مارا جاتا رہے گا، ہمارے عسکری اداروں کو اور ہمارے دیگر جو خفیہ ادارے ہیں ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ ان حالات کا جائزہ لینا ہوگا، اور کبھی بھی کسی سہولت کار کے لیے کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کرنا ہوگا۔ جب ہم سہولت کاروں کے لیے بعض وجہ سے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں تو دہشت گردوں کو پناہیں مل جاتی ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ ہمارے اداروں کو کرنا چاہیے کہ وہ سہولت کاروں کے لیے کوئی نرم رویہ اختیار نہ کرے، وہ کتنا ہی مؤثر کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی بڑی تنظیم کا سربراہ کیوں نہ ہو، وہ کسی سیاست میں اس کا اہم مقام کیوں نہ ہو، اگر اس کا تعلق ربط ان دہشت گردوں سے ہے اور اس کا رویہ ان کے ساتھ مشفقانہ ہے تو پھر وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک سمجھا جائے اور اس کو بھی جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے۔ جب سہولت کار بھی پکڑے جائیں گے تو پھر جو ہے اس نیٹ ورک کو پکڑنا مشکل نہیں ہوگا، آسان ہوگا۔ لیکن ہمارا ماجرا مختلف ہے کہ ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کو ہماری حکومت جانتی ہے کہ یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، ان کے کسی اثر و رسوخ کی وجہ سے یا ان سے ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کو خود چھتریاں فراہم کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے کے اندر وہ اور زیادہ دلیر ہو کر کے ان لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر موجودہ حالات میں ہمارے اداروں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کسی سہولت کار کو کوئی گنجائش نہیں دینی چاہیے، کسی سہولت کار کا سہولت کار نہیں آگے بننا چاہیے۔ جو سہولت کار کا سہولت کار بنے گا تو وہ بھی جو ہے وہ اس جرم میں شریک ہوگا اور انسانوں کا بہتا ہوا خون کل قیامت کے دن اس کے گریبان تک بھی پہنچے گا۔ آج اگر ان کا مقدمہ